السلام علیکم ناظرین، کیا حال آپ کا؟ اچھا، یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، ادھر کراچی سے آئے ہیں ابھی عالم بن کر، تو ان سے ابھی ایک سوال کرنا ہے رمضان کے حوالے سے۔ اچھا، تو قاری صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، تو ایک تو رمضان کے فضائل کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے، اور دوسرا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں روزہ کھا جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو ایک تو وہ کہتے ہیں جی روزہ آپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ دوسرا وہ آگے سے یہ کہتے ہیں جی ہم نہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، تو دن میں ہم 5 جو ہے فرائض چھوڑ دیتے ہیں، آپ ایک روزے کی بات کرتے ہیں، اور روزے میں مطلب روزے کو روزہ نہیں سمجھتے، سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور اس سے بہت سارے مسائل ہیں، اور ان دو چیزوں پہ آپ ذرا نظر ڈال دیں اور بتائیں۔ جی جناب، یہ آپ نے جو سوال کیا ہے رمضان کے فضائل کے حوالے سے اور اس طرح رمضان کے روزے کے فرض ہونے کے حوالے سے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ رمضان مبارک کے روزے جو ہیں یہ ہم پر فرض ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو روزے کی فرضیت اپنی جگہ پہ ہے، نماز کی فرضیت اپنی جگہ پہ ہے۔ رمضان کے فضائل پہ اگر بات کی جائے تو اس کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے کہ ایک روزے کی حیثیت کیا ہے، اور روزے کا ثواب کیا ہے، اور روزے کا اجر کیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی روزے کا اجر اتنا بے حساب ہے کہ اس کے اجر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی، فرمایا کہ میں ہی اس کا اجر ہوں۔ بعض روایت فرمایا کہ وانا اجزی بہ، بلکہ اور میں اس کا اجر دوں گا، یا میں ہی اس کا اجر ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے ثواب کے متعلق کوئی مقدار ہی متعین نہیں کی گئی ہے تو اس کا ثواب پھر کیا ہو سکتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ نے جو سوال اٹھایا کہ رمضان مبارک میں لوگ روزہ کھاتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم دن میں 5 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے متعلق تو آپ پوچھتے نہیں ہیں، اور روزہ ہم نے چھوڑ دیا تو اس کے متعلق یہ ایک فرض ہے، اور دن میں ہم 5 فرض چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، رمضان کی فرضیت اپنی جگہ، روزے کی فرضیت اپنی جگہ، اور نماز کی فرضیت اپنی جگہ ہے، کیونکہ سوال رمضان کے متعلق اس لیے اٹھتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور یہ ایک جو ہے نا وہ اگر کوئی روزہ کھاتا ہے نا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نماز کے وقت دیکھ لیں نا، تو چونکہ ہمارے معاشرے کا جو ماحول بن چکا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تقریباً جو ہے وہ آدھی سے زائد جو آبادی ہے مسلم، وہ نماز کو چھوڑ رہی ہے۔ نماز کی ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہوگا، مسجد میں جماعت کھڑی ہوگی، لیکن وہ لوگ آپ کو بازاروں میں گھومتے ہوئے پھر ملیں گے، یا کسی اپنے اور کام دھندے میں مصروف ملیں گے۔ تو چونکہ وہ فرض اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، تو رمضان ایک نئی سی چیز سامنے آتی ہے، اور اس میں ہم جب کسی کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں روزہ، تو ہم پوچھتے ہیں بھئی آپ روزہ کیوں کھا رہے ہیں، رمضان ہے یا فرض ہے؟ تو بہرحال رمضان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور نماز کی فرضیت اور فضیلت اپنی جگہ ہے۔ نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ بھی پڑھنی چاہیے، اور روزہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال رمضان کے فضائل کے حوالے سے تھا، تو دیکھیے رمضان کی فضیلت آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے 6 مہینے جو ہے وہ رمضان کے انتظار میں گزارتے تھے، اور یہ دعائیں کرتے تھے، یہ اللہ یہ رمضان ہمیں نصیب فرما، اس رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ حتیٰ کہ خود جو ہے وہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 ماہ قبل ہی فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، جو ہے شعبان اور رجب میں برکتیں عطا فرمانے کے بعد فرمایا کہ اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور رمضان گزرنے کے بعد وہ 6 مہینے تک اس رمضان کے شکر میں وقت گزارتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رمضان نصیب فرمایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت کیا تھی۔ اور رہی یہ بات کہ رمضان کے روزے کا اجر کیا ہے اور کیسے اس کا اجر دیا جائے گا، آپ یہ خود دیکھیں کہ رمضان کے اندر دیگر جو عبادات ہے ان کا بھی اس رمضان کی وجہ سے اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض اگر آپ غیر رمضان میں ادا کرتے ہیں تو آپ کو اسی فرض کا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اگر آپ اسی فرض کو رمضان کے اندر ادا کرتے ہیں تو وہ ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر آپ غیر رمضان میں کوئی نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب نفل کی مد میں لکھا جاتا ہے، جبکہ اگر آپ اس کو رمضان کے اندر ادا کریں گے تو وہ فرض کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو گویا کہ رمضان ایک پیکج کا مہینہ ہے، یہ عبادات کے پیکج کا مہینہ ہے، اس کے اندر آپ کم اعمال کر کے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔
تو اس لیے رمضان کریم کے اندر آپ روزے کی حالت کے اندر اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتے ہیں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، درود پاک پڑھتے ہیں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، دیگر آپ کوئی اگر نفلی عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو باقی رہا رمضان کے اندر آپ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ، یہ بھی اکثر لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو زیادہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بات کہ زکوٰۃ کا نصاب آپ پہ جب پورا ہو جائے نا، جب آپ کا سال پورا ہو جائے اسی وقت ادا کریں، رمضان کا انتظار نہ کریں کہ اس کے اندر ثواب زیادہ ہوگا، بلکہ جب زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو گئی ہے، آپ کا وہ نصاب کامل تھا اور سال پورا ہو چکا ہے، تو وہ اسی وقت آپ ادا کریں۔ ہاں دیگر نوافل جو صدقات وغیرہ ہیں وہ اگر آپ رمضان میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، اس کا ثواب زیادہ ملے گا اور ضرور ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔